وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں جہاں بہیمیت کا مادہ رکھا ہے وہیں ملکیت کا مادہ بھی رکھا ہے، اور ملکیت کو تقویت پہنچانے کے لیے اور بہیمیت کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا امر فرمایا اور روزے کا حکم دیا ہے۔ تو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی عجیب و غریب انداز سے۔ رب تبارک و تعالی نے جس قدر ہو سکا اس قدر آسانیاں اور سہولتیں فراہم فرمائی ہیں، اور اپنے ماننے والوں کا ذہن بنایا ہے، ان کی طبیعت کو اس مجاہدے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلے تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ عز و جل یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم تو وہی ہو جنہوں نے پہلے سے تمام احکام کی تعمیل کا اور بجا آوری کا عہد کر رکھا ہے، جو اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں دیے جانے والے، چاہے تمہارے نفوس پر کتنے ہی شاق اور گیراں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا مطالبہ یہی ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لا چکا تو اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب، امر اور نہی کا مالک اور اطاعت و فرما برداری کے لائق تسلیم کر چکا ہے، اور اپنی زمام اور لگام اس کے حوالے کر چکا ہے، اور دل و جان سے اس کی محبت میں سرشار ہے۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم، جو قانون، جو فیصلہ اور جو مطالبہ ہے، بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دے، بلا چون و چرا مان لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ تو ایک مطالبہ میری طرف سے یہ ہو رہا ہے، کتبہ، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یعنی ہر مذہب میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو مشروع ٹھہرایا، روزوں کو فرض قرار دیا، تو تم اس حکم میں مخصوص نہیں ہو، بطور خاص تم کو حکم دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور پہلے جیسے ذکر کیا تھا، الامور الشاقہ اذا عمت خفت،
جب کوئی مشقت والا کام عام ہو تو پھر وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے والے اور ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کیا گیا ایسے 3 مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تبوک سے، تو جہاں پیچھے رہنے والے اور لوگ تھے منافقین، وہ آ کر معذرت بیان کرنے لگے، اعتذار کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی ظاہری بات کو قبول فرمایا اور ان کے سرائر کو اور ان کے بواطن کو اللہ کے حوالے کیا، استغفار کیا ان کے لیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، صاف صاف انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اٹھو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ جب میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس سے واپس ہوا تو میرے قبیلے کے لوگوں نے، بنو سلیمہ نے مجھے کہا کہ آج تک تو تمہاری ایسی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، تو اگر تم نے جھوٹ موٹ کوئی بات کہہ دی ہوتی، کوئی عذر بیان کر دیا ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم استغفار کرتے، معافی ہو جاتی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے مجھے ورغلایا اور اس قدر مجھے توبیخ کرنے لگے، ملامت کرنے لگے، یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں اور یہ کہہ دوں کہ پہلی دفعہ میں نے غلط کہا تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا، یہ عذر ہے میرا۔ لیکن پھر میں نے پوچھا بنو سلیمہ کے افراد سے کہ جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھ سے یہ فرمایا، ویسے کوئی اور بھی ہیں جن کو یہ جواب دیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 آدمیوں نے تمہارے جیسی ہی بات بیان کی، ان دونوں سے بھی ویسے ہی کہا گیا جیسے تم سے کہا گیا۔ تو میں نے دریافت کیا کہ وہ دونوں کون؟ تو انہوں نے کہا کہ مرارہ ابن ربیع الامروی اور ہلال ابن امیہ الواقفی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ۔ انہوں نے میرے سامنے 2 رجل صالح کا ذکر کیا جن کی بدر میں شرکت ہوئی، ان دونوں میں اسوہ، میرے لیے نمونہ۔ اب دیکھیے کہ ان پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالت آئی تھی، یہ حالت انتہائی شاق، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جیسے مجھے جواب دیا گیا ہے اور میری توبہ کی قبولیت کے معاملے کو مؤخر کیا گیا ہے، ویسے اور بھی 2 صحابہ ہیں اور وہ بدری صحابی ہیں، تو اب اس کے بعد ان کا معاملہ تھوڑا ہلکا سا ہو گیا۔ اب ان کے لیے اتنی تکلیف نہیں جتنی تکلیف تنہا ان سے مقاطعے کی صورت میں ہو سکتی تھی اور بائیکاٹ یا بوائیکاٹ کی صورت میں ہو سکتی تھی، تو اتنی مشقت نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں کیے جا رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مذاہب کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے تو ہر مذہب میں یہ روزہ مشروع رہا ہے اور روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی نے جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک تو یہ بات کہ کوئی مشقت والا امر ہو، کوئی دشوار حکم ہو، جب وہ عام ہو تو پھر اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسابقہ ہے اور مسابقے میں رغبت ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کریں۔
اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ جب ہماری شان کنتم خیر امتن کی ہے تو ہمیں غیرت آئے گی کہ ہم باوجود افضل ہونے کے اللہ تعالیٰ کا وہ کام نہ کریں جو ہم سے مبذول کر گئے ہیں. تو گویا پہلی قوم ایک ایسی چیز لے گئی جو امت محمدیہ کو اب تک نہیں دی گئی، اب انہیں دیا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں، چالو لفظوں میں کہنا چاہیں تو اس طریقے سے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کو ایک بائسیکل دی تھی. کہ بائسیکل کیوں؟ کار نہیں، اب کار کا زمانہ نہیں، اب بائسیکل کا زمانہ ہے. تو ہم نے ان کو ایک بائسیکل دی تھی جس سے وہ بہت جلد اپنا راستہ قطع کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ تم ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ. الذین من قبلکم کون ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء اور جتنی امتیں گزری ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 ہر قمری مہینے کی. بعض صوفیہ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا، پھر توبہ کی. تو اس شجرہ کے یا اس کے پھل کے اجزاء جسم میں باقی رہنے تک توبہ کی قبولیت مؤخر ہوئی، اور وہ اجزاء 30 دن تک جسم میں رہے. جب ان کا جسم صاف ہو گیا ان اجزاء سے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پر 30 دن کے روزے فرض کیے گئے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثبوت سند کی محتاج ہے اور سند ثابت ہے نہیں. دوسرا قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب مراد ہیں الذین من قبلکم سے. اور تیسرا قول یہ ہے جو حضرت حسن بصری، سدی اور شعبی سے منقول ہے کہ نصارہ مراد ہے. اب یہ کہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ اس میں پہلا قول یہ کہ اصل وجوب میں ان پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. ضروری نہیں کہ جتنے روزے تم پر فرض اتنے ہی روزے ان پر فرض تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اہل کتاب پر رمضان کے روزے فرض تھے، یہود نے اسے چھوڑ کر سال بھر میں ایک دن کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور یہ خیال کیا کہ اس میں فرعون غرق ہوا تھا، لہذا اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں بس. اور نصارہ نے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا اضافہ کیا اپنی طرف سے احتیاط. اسی لیے شریعت مطہرہ میں بطور خاص پابندی عائد کی گئی کہ حدود کی رعایت کرنی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. کہ تم میں سے کوئی ہرگز رمضان سے ایک دن پہلے یا 1-2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے. ہاں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا تھا، اس کی عادت تھی کسی دن روزہ رکھنے کی، اور وہی دن پڑ گئی ہے رمضان سے پہلے، جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، وہی جمعرات پڑ گئی، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کو منع کیا گیا کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنے کا. جس طرح یہ حکم دیا گیا ویسے ہی یہ تو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، ادھر دوسری طرف حکم دیا گیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنہر، یوم الفطر یوم النہر میں روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تاکہ حدود کی پابندی ہو. نہ رمضان سے پہلے شروع کرو اور نہ رمضان ختم ہونے کے بعد روزہ رکھو. اسی طرح رمضان سے پہلے جس دن کے بارے میں شک ہے کہ یہ رمضان کا دن ہے یا نہیں،
فرمایا من صام یوم الشک فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یوم الشک میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور روزہ شروع کرنے کے لیے بھی ترغیب دی جا رہی ہے سحری کی، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق اکلۃ السحری، سحری کا کھانا ہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، افطار کے موقع پر ٹائم ہو گیا تو پھر جلدی افطار کرو تاکہ وہ حد بندی رہے۔ اور ساتھ ساتھ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی تھی کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل اس سے روزے دار کے عجز کا اور احتیاج کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بات اس کی عبدیت کے عین مطابق ہے، بندہ اپنے بندہ ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے روزے نصارہ پر فرض تھے، پھر ان کا بادشاہ بیمار ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے تو ہم 10 روزے بڑھا دیں گے۔ پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے گوشت کھایا، منہ میں کوئی درد ورد ہوا، کوئی بیماری ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ اس کو شفا دیں گے تو 7 روزوں کا اضافہ کریں گے۔ تو پہلے 1 مہینے کا تھا، پھر وہ 10 کا اضافہ ہوا، اب یہ بادشاہ وہ بھی اچھا ہو گیا تو 7 دن کا اضافہ۔ پھر تیسرا کوئی بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ اب باقی کتنے دن رہے؟ 3 ہی دن، 50 دن میں 3 ہی دن باقی رہے، لہذا 3 دن سے ہم 50 دن پورے کر دیتے ہیں۔ اور یہ روزے موسم ربی میں وہ رکھنے لگے تو کہہ رہے اس کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اس طرح 50 روزے ان کے ہو گئے۔ تو یہاں اہل کتاب پر 1 مہینے کے روزے تھے، اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر بھی اتنے ہی روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر کے اعتبار سے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر جیسے 1 مہینے کے روزے اتنے ہی روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ابھی بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے ایام ہے، گنتی کے ایام۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ بہیمیت کو کمزور کرنا ہے، لیکن بہیمیت کو کمزور کرنے کے لیے، ملکیت کو تقویت پہنچانے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ معاشی مہمات ہیں، ازواج کا اور بیویوں کا مسئلہ ہے، تو عام لوگوں کے لیے یہ ناممکن، اس لیے ضروری یہ ہوا کہ ایک وقفے کے لیے روزوں کا حکم دیا جائے، اور پھر اس میں بھی قابل غور کیا تھا۔ قابل غور یہ تھا کہ اگر روزوں کے باب میں مطلقاً یہ کہہ دیا جائے کہ ملکیت کو تقویت پہنچانا ہے، روزے رکھتے رہو رکھتے رہو رکھتے رہو، تو ایک تو جو انسان کی زندگی ہے وہ متاثر ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ حد سے زیادہ روزے رکھنے کے نتیجے میں اعضاء کمزور، نشاط چلا جاتا، نفس سست پڑ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قبرستان تک پہنچ جاتا۔ تو روزے کو ایک زہریلی دوا، ایک تریاق کے درجے میں رکھا گیا ہے، تو وہ اتنا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں بہیمیت مغلوب ہو جائے اور ملکیت وہ حاوی ہو جائے اور اس کو غلبہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک مدت تک کا حکم دیا جائے۔ اب پھر اس مدت میں بھی آپ غور کریں کہ کھانا پینا کم کرنے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار کو گھٹا دیا جائے، بس تھوڑا سا ہی کھانے کا برائے نام۔ لیکن اگر
تھوڑا ہی کھایا جائے، برائے نام کھایا جائے، تو آہستہ آہستہ انسان لاغر ہو جائے گا۔ شروع میں تو لاغری محسوس نہیں ہوگی، ناتوانی کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہے گا، لیکن بالآخر بے طاقتی وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ نہیں رکھا گیا کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹا دو، برائے نام کھا لو۔ دوسرا طریقہ وہ شریعت میں رکھا گیا کہ کھانوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا گیا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اتنا لاغر نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے کھایا پیا تو کھانے پینے کے ساتھ پھر اس کو ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ اگر مان لو کہ مطلقاً نہ کہہ دیا جائے گا کھانا پینا نہیں ہے، مسلسل اتنے روزے رکھ لو، تو وہ اتنا شاق نہ ہوتا، عادت پڑ گئی۔ لیکن اگر سحری کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، افطاری کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آدمی کو چسکا بھی لگا ہے کھانے پینے کا، پھر اس کے بعد روکا جائے، اس میں مجاہدہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کی مقدار کے گھٹانے کا مسئلہ اس کو شریعت نے نہیں رکھا۔ ایک تو میں نے کہا کہ اس میں کمزوری والا مسئلہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹانے میں کوئی قانون سازی کرنا چاہو تو قانون سازی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، کوئی کتنا کھاتا ہے، کوئی کتنا کھاتا ہے۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ اتنا کھاؤ تو ہو گیا کہ نہیں، میرے تو زندگی گزرے گی ہی نہیں، میں تو مر جاؤں گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ چاہا کہ کھانوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کو بڑھا دیا جائے، تو یہ وقفہ بڑھانے کے نتیجے میں بدن ہلکا پڑے گا، نفس تھکے گا، اور یہی روزے سے مقصود ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ رات میں چلو کھانا پینا ترک کر دو اور تعلق وہ ترک کر دو۔ کھانا پینا تو ویسے بھی عامتاً رات میں انسان ترک ہی کر دیتا ہے، اور جو دوسرا مسئلہ ہے تو دوسرا مسئلہ دوسرے ٹائم میں، تو اس میں کوئی مجاہدے کا معنی ہی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور اگر پورا دن نہیں، پورے دن سے کم کے لیے کہا جائے کہ کھانا پینا اور دوسرا جو تعلق ہے وہ ترک کرو، تو ایک دن سے کم رکنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کا کھانا ہم کھا رہے تھے، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد، تو ذرا تاخیر سے کھا لیا۔ تو رات میں تو کھانا پینا عامتاً آدمی چھوڑتا ہے، اور دن میں اگر پورا دن روزہ رکھنے کے لیے نہ کہا جائے، کچھ گھنٹوں کے لیے کہا جائے، تو اس میں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ مجاہدے کا معنی ہی نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے پورا دن رکھا گیا کہ پورے دن تمہیں کھانے پینے کو اور جائز تعلق کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر مہینہ مقرر کیا جا رہا ہے، مہینے سے کم اگر مقرر کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں پڑے گا، اور اگر مہینے سے زیادہ تو پھر وہ شاق ہے، پھر وہ دشوار ہے، نفس تھک جائے گا، آنکھیں اندر دھنس جائے گی۔ اس لیے ایک مہینہ تجویز ہوا، جیسے ایک قول کے اعتبار سے یہود اور نصارہ ان کے لیے ایک مہینہ تجویز ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسان کرنے کے لیے فرما رہے ایام معدودات، گنتی کیا ایام ہے، لہذا مہینے کی گنتی کو زیادہ مت سمجھو، چند گنے چنے دن ہے، اور مسلسل گزرتے رہتے ہیں دن، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اب رمضان شروع ہوا تھا، درمیانی عشرے میں ہم چلے گئے، اور درمیانی عشرہ عن قریب ختم ہو جائے گا، تیسرے عشرے میں چلے جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا رمضان ختم۔ اور یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ سال بھر کے جو شب و روز ہے اس کی نسبت کے اعتبار سے ایک مہینہ، اور ایک مہینے میں بھی صرف دن کا روزہ، تو سال بھر رات اور دن راحت، لذت، سکون، فراغت کے ساتھ گزرے ہیں، تو اب اگر ایک مہینے میں صرف دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہو اور دن کا روزہ رکھا جا رہا ہو تو اس میں کیا مشقت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سہل انداز میں ایام معدودات کہہ کر ہمیں ابھار رہے ہیں اور آمدہ کر رہے ہیں روزوں کے اوپر۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار سے دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور ان کے لیے آسانیاں فرمائی تھیں. یعنی شروع میں تو عاشورہ کا روزہ یا عاشورہ اور ایام 20 کے روزے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادی نہیں تھے روزوں کے. چنانچہ روایت میں آیا ہے وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا، کہ وہ لوگ ایسے تھے جو روزوں کے عادی نہیں اور روزہ ان پر دشوار تھا، شاق تھا. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آہستہ آہستہ تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے حکم آیا تھا عاشورہ کا اور ایام 20 کا. اب رہا یہ مسئلہ کہ عاشورہ کا روزہ کسی زمانے میں فرض رہا نہیں رہا، وہ اختلافی مسئلہ ہے. حنفیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں، اور قاضی ابو الولید باجی مالکی اور بعض الشافعیہ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اور شافعیہ کا مشہور قول اور امام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض رہا ہی نہیں. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی آہستہ آہستہ لا رہے ہیں اس فرضیت کی طرف اور اس رمضان کے روزوں کی طرف. تو عاشورہ کے روزے کا حکم دیا گیا، ایام 20 کے روزوں کا حکم دیا گیا. سنن ابی داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ نماز میں 3 تغیرات ہوئے اور روزوں میں 3 تغیرات. نماز میں 3 تغیرات، ایک تو یہ کہ ابتدا میں نماز بلا اذان اور بلا اقامت ہوتی تھی، اور ایک قول کے اعتبار سے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ اس کے ذریعے ندا ہوتی تھی. پھر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں ملک منزل نے اور فرشتے نے اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے وہ خواب بیان کیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ اذان کے اور اقامت کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہنے کے لیے فرمایا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے وہ کلمات ان کے سامنے ذکر کیے. اس طرح اذان اور اقامت شروع ہوئی. تو ایک چینجنگ یا ایک تغیر یہ. دوسرا یہ کہ ہجرت کے 16-17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، پھر خانہ کعبہ وہ قبلہ ٹھہرا دیا گیا. یہ دوسرا تغیر ہوا. تیسرا تغیر یہ ہوا کہ مسبوق ہوتا تھا، کسی کی رکعت چلی گئی، جب وہ مسجد میں پہنچتا تو جو مدرک لوگ ہوتے تھے پہلے سے نماز میں شامل، وہ اس کو اشارے سے بتلا دیتے تھے کہ 1 رکعت ہوئی کہ 2 رکعت ہوئی، کتنی رکعتیں ہوئی. اور جب یہ معلوم ہو جاتا تو امام کے پیچھے نیت باندھ کر پہلے جلدی جلدی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو انسان پڑھ لیتا تھا، صحابہ پڑھ لیتے تھے. جب وہ پوری ہو جاتی تو پھر باقی نماز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، امام کے ساتھ اس کے موافق پڑھتے تھے. تو جب جماعت شروع ہوئی تو جماعت کے شروع ہونے کے موقع پر اب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن نماز جب ختم ہو رہی ہے تو سب کی ایک ساتھ ختم ہو رہی تھی. ایک دن اتفاق سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسبوق ہو گئے. تو اغل بغل کے اڑوس پڑوس کے نمازیوں نے ان کو اشارے سے بتلایا کہ اتنی رکعتیں ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کے ساتھ اپنے کو شامل کر لیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پھر یہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا پسند آیا. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان معاذا قد سن لکم سنتا کذالک ففعلوا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے ایک طریقہ جاری کیا ہے، تو اسی طرح تم کرو. یہ تو 3 تغیرات نماز میں، اور 3 تغیرات روزوں میں. 3 تغیرات روزوں میں کون سے؟ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کو 3 دن کے اور عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، تو یہ ایک تغیر. دوسرا تغیر
وہ لوگ روزوں کے عادی تھے نہیں، روزے ان پر گراں تھے، دشوار تھے، تو جو روزہ رکھتا رکھتا اور جو روزہ نہ رکھتا تو مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ 1 سال تک اس طرح چلا۔ پھر آیت قرآنی آئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ جو بھی پالے تو اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں مریض ہے، مسافر ہے، ان کو رخصت دی گئی کہ تم بعد میں ادا کر لینا۔ جو شیخ کبیر ہے، بڑی عمر پر پہنچ گیا ہے انسان یا عورت خاتون، تو اس کے لیے فدیے کا حکم باقی رکھا گیا۔ تیسرا تغیر کہ آدمی جب افطار کرتا، افطار کرنے کے بعد آنکھ جب لگ جاتی، اب کھانا پینا جمع ممنوع ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے پہلے وہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، جمع کر سکتا تھا۔ جہاں سویا آنکھ لگی، اس کے بعد اگر بیدار ہوا تو کھانا پینا جمع ممنوع، چاہے صبح صادق نہ ہوئی ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو پہلے میں نے نقل کر دیا، حضرت ابو قیس سرما کا قصہ پیش آیا، تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، الآیہ، کہ تمہارے لیے روزوں کی رات میں تعلق قائم کرنا وہ حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب اس میں دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کیسی آسانی فرما رہے ہیں۔ بہت سے قدیم مذاہب میں روزہ کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مذہب میں اس کی زیادہ تر ذمہ داری برہمنوں پر تھی۔ مجوسیوں کی یہاں ان کا جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا، جس کو دستور کہا جاتا تھا، اس پر تھی۔ یونانیوں کی یہاں صرف عورتوں کے اوپر روزے کی ذمہ داری تھی، مرد مستثنا تھے اور مردوں کے لیے روزہ نہیں تھا۔ تو اسلام نے یہ طبقہ واریت کو ختم کر دیا۔ صاف سیدھی سی بات، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہاں لیکن جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو معذور ہیں تو معذور ان کے لیے الگ احکام آئے، مریض آدمی ہے، مسافر آدمی ہے تو اس کے لیے الگ حکم آیا، اور جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے بڑی عمر پر پہنچ جانے کے نتیجے میں، ان کے لیے فدیے کا حکم آیا۔ پھر شریعت مطہرہ نے کیا کیا کہ ایسا نہیں کہ 1 مہینے کے روزے لازم کیے تو اب اپنے اپنے اعتبار سے 1 مہینہ روزہ رکھ لو، زید اس مہینے میں رکھ رہا ہے، بکر دوسرے مہینے میں، ماجد تیسرے مہینے میں، اس طرح نہیں، بلکہ سب ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اختیار دیا جاتا کہ ہر ایک اپنی اپنی سہولت سے رکھ سکتا ہے تو بہانہ بنانے کا موقع مل سکتا تھا، کھسک جانے کا دروازہ کھل سکتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اب کوئی کھا رہا ہے کہ نہیں میرے تو ابھی روزہ نہیں، میں تو اس مہینے میں نہیں، میں تو آئندہ مہینے میں روزہ رکھنے والا ہوں، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دروازہ بند۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کی عظیم ترین عبادت وہ گمنام ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ فکس کیا، اس میں یہ حکمت ہے۔ اور پھر اجتماعی طور پر رکھنے میں ایک فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب ایک ساتھ مسلمان کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو عوام اور خواص دونوں پر ملکیت کی برکات کا نزول ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جیسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پرتو اور اس کا عکس کمتر لوگوں کے اوپر پڑے گا، اور خواص کی دعاؤں سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود خندق کھودنے میں شریک ہے، تو اس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمت افزائی ہوئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک ساتھ اگر رکھیں گے تو جو ذرا کمزور پڑے گا تو کمزور کو بھی قوت حاصل ہو جائے گی، دوسرے رکھ رہے ہیں میں کیوں نہ رکھوں۔ پھر رمضان المبارک کا انتخاب کیا گیا روزوں کے لیے، اس لیے کہ یہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کا نزول اس میں ہوا ہے، اور قرآن مجید کے نزول کے ذریعہ نسل انسانی کو نئی زندگی ملی ہے۔ تو مسلمان کو بھی اس مہینے میں روزہ رکھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ایمان کے لیے نئی قوت پیدا کرنی ہے اور نئی قوت کو بہم پہنچانا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزوں کے لیے کسی مہینے کی تعین تو ہونی ہی تھی، تو اس کے لیے اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور ملت محمدیہ اور ملت مصطفیہ کی بنیاد مستحکم ہوئی، اور پھر شب قدر کا امکان بھی اس میں زیادہ۔ پھر آسانی یہ تھی کہ روزوں کا تعلق قمری تقویم کے ساتھ، اس پر کلام میں کر چکا ہوں۔ پھر رویت پر مدار رکھا گیا، اور اس پر میں نے تفصیل سے کلام کیا تھا عصر سے پہلے کہ بھئی یہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ کر روزہ ختم کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو اس میں سہولت کس طرح ہے وہ پہلے میں نقل کر چکا، اور ابھی وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، اس اعتبار سے اب اس میں کلام میں نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں وجود ہلال کا اعتبار نہیں ہے، ظہور ہلال، کہ وجود ہلال چاند موجود ہے کہ نہیں افق میں، اس پر مدار نہیں رکھا گیا۔ ظہور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کی رویت کو ثابت کرنے کے لیے ریاضی اور مصنوعی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، امکان رویت کے ثبوت کے لیے کوئی اس کا سہارا لے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اور وہی عصر سے پہلے کی مجلس میں نقل کر چکا تھا کہ روزوں میں اور پھر نماز میں کیوں فرق کرتے ہیں علماء، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز تو تم اسی گھڑی کے اعتبار سے کر رہے ہو، گھڑی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہو، تو یہ روزوں میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے فلکیات کا اگر سہارا لے تو۔ میں اس پر تفصیل سے کلام کر چکا ہوں۔ پھر شریعت مطہرہ کی آسانی دیکھیے کہ روزے میں بھولے سے کھا لیا پی لیا اور تعلق قائم کر لیا، کوئی گرفت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ، بھولے سے کھا لیا پی لیا تو اپنے روزے کو تام کرے، پورا کرے، فإنما أطعمه الله وسقاه، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اور ایک روایت میں فإنما هو رزق رزقه الله، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں مجاہدہ بھی کروایا جا رہا ہے، لیکن اس مجاہدے میں کتنی سہولتیں اور ہمارے جذبات کی رعایت اور ہمارے ضمیر کو اپیل کرنے والی چیزیں رکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں انسان خود آمدہ ہوگا، تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشروعیت کی وجہ اور علم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایسا نہیں جیسے ایک ملت والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ یہ غم اور ماتم کا رمز ہے، یہ تاریخی مصائب کی یاد ہے، لیکن اسلام نے اس تاریک مفہوم کو جس میں حزن پایا جا رہا تھا، یاس اور نا امیدی پائی جا رہی تھی، ناکامی کا جس میں سایہ اور شیڈو تھا، اس کو ختم کر کے ہمت افزا اور روشن مفہوم پیدا کر دیا، جس سے امید پیدا ہوگی، ذوق و شوق پیدا ہوگا کہ تقوی اور پرہیزگاری کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو بھی ایسا بنا دے جس کے نتیجے میں ہم میں تقوی پیدا ہو۔ رب تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔